بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں جس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ پھر ہم اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام دینے کے لیے ایک قاصد کے ہاتھ پیغام بھیجا۔ خط یہ تھا: اللہ کے نام سے ابتدا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے بلقیس، مال کے ملک کے ساتھ تعلق پیدا کر اور دریا کے کنارے پر راستے رضائے الہی کے موتی چن لے۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں شرف تعلق کی برکت سے آسمان روشن پر مقیم ہے، یعنی قرب اعلیٰ سے مشرف ہیں۔ اے بلقیس، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو ایک مردار دنیا پر عاشق ہے جو ایمان لا چکی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی عظیم عنایات سے جو کچھ دیا، ان کی تجھے کچھ خبر ہے کیا؟ اے بلقیس، آ کر دولت باطنی دیکھ اور اس سے ہمیشہ پھل کھاتی رہے۔ بہر جود و سخا میں آ، بے سرمایہ کے نفع حاصل کر۔ ہمارے پاس سرمایہ عبادات بھی اپنا نہیں ہے، سب فضل الہی اور توفیقات الہی کا ثمر ہے۔ تیری مومنات بہنیں سب عیش و ایمانی سے لطف اٹھا رہی ہیں اور تم دنیا کا رنج و غم کب تک برداشت کرتی رہے گی؟ ملکہ سبا سے بسار ہو کر سعادت کی ساتھی ہو جا۔ تو خوشی سے مفلس فقیر کے ڈول بجا رہی ہے جس نے اپنی تنگ دستی کے باوجود ڈول بجانا شروع کر دیے تھے اور کہا کہ میں کوڑے کا بادشاہ اور رئیس ہوں، تو کیا اس فقیر کو اس شور و گل سے کوئی بادشاہ سمجھ لی گا؟ اسی طرح تو اس دنیا کی ملکہ اور رئیسہ بنی ہوئی ہے جو کوڑے سے بھی زیادہ پلید اور گندی ہے، لہٰذا اس کو ترک کر دی اور آخرت کی دائمی دولت کی طرف حریص ہو جا۔ اپنے ارادہ اختیار سے ہدایت کو قبول کر لے، قبل اس کے اس گندگی اور مردار پرستی کی حالت میں تجھے موت آ کر بے اختیار کر دے۔ موت سے پہلے اسلام قبول کر لے، حق تعالیٰ کے قرب کی سلطنت کا نظارہ کر لے۔ قضاء الہیہ سے جنگ نہ کر ورنہ موت آئے گی اور تجھے کان سے پکڑ کر مالک حقیقی کے پاس لے جائے گی۔ اس وقت سوائے ندامت کے تجھے کیا ملے گا؟ جس طرح چور کو سپاہی کھینچ کر کوتوال کے پاس لے جاتا ہے، اس طرح کل کو موت تجھے کھینچ کر لے جائے گی۔ تیری بہنیں جو ایمان لا چکی ہیں اسلام کی دولت سے سلطنت لازوال کی مالک ہیں اور تو دنیائے حقیقت کے لیے خوش ہو رہی ہے۔ دنیا پرستی سے باز آ جا، مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو اس ملک فانی کی محبت سے آزاد ہو گیا، کیونکہ موت اس دنیا کو اور دنیا کی تمام لذتوں کو ہم سے چھڑانے والی ہے۔ وہی شخص اچھا ہے جو اس بے وفا کو منہ ہی میں نہ لگائے، بس بے قدر ضرورت اس سے واسطہ رکھے لیکن دل سے دور رکھے اور دل اغربی میں ہمہ وقت مصروف رہے۔ اے بلقیس، آ اور دین کے سلاطین کی سلطنت لازوال کا مشاہدہ کر۔ آسمان پر بے پالوں پر کی خورشید اور بدر ہلال کی طرح طواف کرتے رہو۔ اے لوگو، اللہ کی محبت سیکھو، عرش والوں سے رابطہ کر کے پستی سے نکل کر فرق پر مسئلے سورج و چاند کے روشن ہو جاؤ۔ ایمان لانے کی برکت سے تو ہر وقت اپنی ذات کے اندر مستقل سلطنت و لشکر اور تخت شاہی کا مشاہدہ کرے گی، کیونکہ سلاطین کو تخت و تاج کی بھیک دینے والے تیرے قلب پر اپنے لطف و کرم کے ساتھ سایہ ہوگا۔ اے وہ جان جو اللہ تعالیٰ کی محبت و قرب اور رضا کی سلطنت لازوال اور دولت غیر فانی سے مالا مال ہو گئی ہے، موت کے وقت تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی، لیکن تو اپنی ذات سے کیسے الگ ہوگی؟ کرب باطنی جو تیری ذات میں داخل تھی، اس کو تیری روح اپنے ساتھ لے کر خدا کے حضور روبرو حاضر ہوگی۔ تیرا ملک و مال تیری عین ذات ہے۔ درس حیات دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں، لیکن جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے تو پھر سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دوستو، یہ مولانا رومی کی ایک سبق آموز حکایت ہے، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔